میں کئی مرتبہ ایک بات سوچتا ہوں نا، آپ سارے اصحاب علم میں ماشاءاللہ آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں مدارس میں، ہمیں سوچنا چاہیے اس مسئلے پہ ٹھنڈے دل سے۔ این ممکن ہے کہ جو میں آپ عرض کرنے لگا ہوں یہ غلط ہو، کوئی حرج نہیں، ایک رائے ہے نا جی، اس سے زیادہ تو کوئی وسعت نہیں، اور طالب علمانہ بات ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ حافظ ذہبی اور دوسرے حضرات میں رحمہ اللہ لکھا ہے کہ کان رأساً فی الاعتزال، معتزلہ کے امام صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ صاحب قدوری معتزلی تھے، اور محدثین اور معتزلیوں کی جو آپس میں جھڑپیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ سب جانتے ہیں۔ تو معتزلہ کا رد کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم اور فلاں رحمہ اللہ یہ سارے حضرات شدید خلاف اعتزال، اور صاحب قدوری نے التجرید جو لکھی ہے اسے اگر کوئی پڑھے تو پھر اسے پتہ چلے، بشرطے کہ علم کلام پڑھا ہوا ہو تو پھر پتہ چلے گا کہ حضرت یہ تو اعتزال ہے۔ قدوری سینکڑوں سالوں سے ہم پڑھتے اور پڑھاتے، لیکن اعتزال ہے اپنی جگہ پہ، اور اگر آپ اسے پڑھیں گے التجرید کو، تو ایک مثال دیتا ہوں، وقت بھی نہیں رہا، کہ ہم سب اہل سنہ جادو کے قائل ہیں، اور ہم سب کہتے ہیں حضرت رسالت پناہ علیہ السلام پہ جادو ہوا۔ 10 دلائل دیے ہیں صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ تجرید میں کہ جادو نام کی کوئی چیز ہی نہیں چھٹی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جساس کانا امام الحنفیہ کی عصر ہے، ہر کوئی لکھتا ہے، یہاں شاید وہ نسخہ پڑھا ہو گئے 30-40 سال سے پڑھے ہوئے بھی 9 مقامات پہ میں نے نشان لگایا کہ یہ معتزلہ کا مسلک ہے، اہل سنہ کا نہیں ہے۔ 9 مقامات، رؤیت باری تعالی جیسے عظیم عقیدے میں معتزلہ نے کہا نہیں ہوگی، شیعہ نے کہا ابداً نہیں ہوگی، صاحب جساس بھی یہی کہتے ہیں۔ جادو کے مسئلے میں بھی وہ ادھر ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے انہوں نے ان کی نظر بندی کر دی تھی، جادو کوئی چیز نہیں۔ ہمارے حنفیہ میں پورا ایک گروہ ہے، ایک بلخی ہے، ایک سمرقندی ہے، آپ جانتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ یزید کے کفر کا قائل ہے حنفیہ ہی میں، اور اصل پہ چلے جائیں تو وہ پھر سکوت ہے، توقف ہے۔ جساس نے ملعون لکھا ہے یزید کو، اور اسے ملعون کہنا یہ رائے معتزلہ ہماری نہیں، اور ہم نے جو گروہ آیا ہے لعنت کے قائل ہونے کا حنفیہ میں سے رحمہ اللہ، وہ علماء سمرقند و بخارا وغیرہ وغیرہ ان کے مابعد ہیں۔ چوتھی چیز بتا دیتے ہیں، اب بالکل احکام القرآن کو شروع کریں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر جتنا وہ زور دیتے ہیں اور صفحات کے صفحات لکھتے چلے جاتے ہیں، یہ اتنا زور دینا یہ معتزلہ کے ہاں ان کے اصول خمسہ میں سے ہے۔ آدمی پڑھتا ہے چند صفحے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کرنٹ کہیں اور سے آ رہا ہے۔ تو جساس، کرخی، قدوری اور بھی نام رحمہ اللہ، اگر وہ 9 مسائل میں اہل سنہ کے خلاف ادھر چلے گئے، ہم انہیں تب بھی اپنا امام اور اس سے استدلال سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ جو حیات و ممات کا مسئلہ ہے ہمیں غور کرنا چاہیے اعتدال سے، جو انتہا پہ ادھر اور ادھر ہے ان کی تو بات کر دیا، کیا یہ اتنا زیادہ
اتنا زیادہ اپنی گہرائی رکھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگیں. ہم ایک دوسرے کو اتنا حق بھی نہ دیں کہ تم سے سلام ہی کر لو. کہ وقت آ جاتا ہے آدمی کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو حنفیہ معتزلہ کے پیچھے نماز کے قائل ہیں. صاحب فتح القدیر رحمہ اللہ نے بحث کی ہے نا جی. ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، جو آتی ہیں نکاح بھی ٹوٹ اللہ عالم. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دونوں طرف کو سوچیں کہ یار ایک حد ہوتی ہے نا فتوے کی. چاہیے فتویٰ دینا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں کافر ہو گئے. اس جو آپ نے فرمایا ہے بعض مسائل ہیں یہ حیات یہ موت وغیرہ کچھ مسائل موت وغیرہ اس کا ایک جواب ہمارے حضرات دیتے ہیں کہ اس کی تحریک کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جو ساز ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مستقبی ہیں. لہٰذا ہو سکتا ہے وہ کچھ مسائل ساز ہیں. حنفیہ کا جو مسلک ہے جو مسائل ہے مقتضی ہے اس پر کیا ہے اگر دیکھا اس بنیاد پر دیکھا جائے. میں نے ان مسائل کا ذکر ہی نہیں کیا جو شاذ ہے. میں تو جساس کی وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں رحمہ اللہ کی جو اہل سنت کے یہاں عقیدے میں شامل جی اصولی اختلاف کی بات. اب ہمارے زمانے میں لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہوا تھا. تو یہ جو تم کہتے ہو جادو نہیں ہوا تھا یہ تو اصلاً شیعہ کا اور معتزلہ کا مسلک ہے. تم اہل تشیع میں شامل ہو رہے اور شیعہ علماء یہاں آتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے کہا کہ یہ انہوں نے کہا یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں کیا پتا ہمارا مسلک کیا ہے.